دین وائبز، دین کی آواز۔ تو کیا ہم 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ تو محبت کا اظہار کرے نا کہ اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے مجھے دل کو کیا مٹھاس مل رہی ہے۔ ہمیں خیال ہی نہیں آتا، ہم تو بس فرض پورے کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں مسجد نماز کی گھر کی طرف۔ تو اللہ والے اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا جذبہ ہوتا ہے اور ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، ایک تار جڑی رہتی ہے اس محبت کی وجہ سے۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ ریٹائر ہو گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو چونکہ شاعر تھے تو شعر میں جواب کہا پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی۔ پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا۔ اس مجلس میں اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے 50% لوگ ایسے ہوں جو سکون سے گھر کی زندگی گزار رہے ہیں، بچے بزنس کر رہے ہیں یا بزنس ایسا ہے کہ آمدنی آ رہی ہے، کوئی نوکری کی بھاگی دوڑی ان کو نہیں ہے، مگر 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ بھائی ہم بھی اللہ سے محبت کا اظہار کریں، کچھ کبھی 2 رکعت لمبے پڑھ کے دیکھیں، تسلی کی 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں، کبھی رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے 2 رکعت ایسے پڑھیں کہ کوئی خیال نہ آئے، ایک تمنا ہونی چاہیے نا۔ 2 رکعت بھی زندگی میں ایسی نکل آئی نا کہ جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ تو محبت کا جذبہ فرض نمازوں سے پورا نہیں ہوتا تو نوافل کو اس کا بہانہ بنا لیتے۔ آج صدیق لانا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام تشریف لائے، میرے پاس آ کر لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر بس فرمان لگے ذرینی یا عائشہ، عائشہ چھوڑ مجھے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ محبت عجیب چیز ہے۔ چنانچہ الاتقان میں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات بڑی عجیب ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس 20 مرتبہ وحی لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، محب کا، اپنے محبوب کا میسج لے کر آئے۔ تو آدم علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام 20 مرتبہ آئے، ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ آئے، نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ آئے، اور نبی علیہ السلام کی طرف وحی لے کر 24,000 مرتبہ آئے۔ محب اور محبوب کے میسجز، سبحان اللہ، 24,000 مرتبہ، اور 24,000 مرتبہ اترنے کے بعد محبوب کی یہ کیفیت تھی کہ پھر انتظار میں رہتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، شاید میرے آقا کا کوئی اور میسج اتر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب آپ اس محبت اور انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ بنتا ہے، ایک اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، حکم تو نہیں ہے کہیں، امر کا صیغہ تو کوئی بھی نہیں کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، نہیں، خبر دی گئی۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ کیا معنی؟
بجائے اس کے کہ حکم دیا جاتا کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، صرف خبر دے دی گئی۔ تو محسرین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حسن والوں میں ناز ہوا کرتا ہے، حسن والوں میں جس کو پتا ہو میں بہت حسین ہوں، کبھی اپنی زبان سے وہ نہیں کہے گا کہ تم مجھ سے محبت کرو، وہ اتنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو میرے حسن کی اطلاع ہو جانی چاہیے، کوئی مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے بھی جملہ خبریہ اطلاع دے دی، اے بندو تم میرے حسن و جمال کے بارے میں اگر جان لو گے تم مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکو گے۔ تو فرمایا ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے مولانا محمد علی مغیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے حضرت میں نے 2 دکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگے ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی، نقشبندی بزرگ تھے، اور ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، یہ بھی نقشبندی بزرگ تھے۔ ان کی خانقاہوں کو انہوں نے عشق کی دکانیں کہا کہ آتے ہیں لوگ اور یہاں سے عشق کی پڑیا لے کے جاتے ہیں، عشق بکتا ہے، عشق وہاں تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی عشق کا سودا انہی خانقاہوں سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گنگوہ میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اتنا ذکر کرنے والے لوگ تھے کہ جو دھوبی کپڑے دھوتے تھے تو وہ کپڑے کو پٹکا لگانے پر کچھ آواز نکالتے ہیں تو وہ اللہ کی آواز لگایا کرتے۔ اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شہر میں، ملتان شہر ہے، ایک نوجوان بیٹھ ہوئے، بعد میں کہنے لگے جی کہ میں بلیک بیلٹ ہوں اور میں نے فلاں کمپٹیشن جیتے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا سبحان اللہ۔ ہم نے اسے ذکر سکھا دیا اور کہا کہ بھئی اللہ اللہ کیا کرو۔ کوئی 6 مہینے بعد پھر ملاقات ہوئی، کہنے لگے جی کہ میرا کلب تھا، لوگ کراٹے سیکھنے میرے پاس مارشل آرٹ سیکھنے آتے تھے۔ میں جب وہاں گیا اگلے دن تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم کراٹے سیکھتے ہوئے جب ایک دوسرے کے اوپر کچھ کرتے ہیں اٹیک اور دوسرا بلاک کرتے ہیں تو کچھ آواز نکالتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بے معنی آواز کیوں نکالیں؟ تو میں نے اپنے شاگردوں کو کہنا شروع کیا کہ جب بھی تم اس طرح سے بلاک کرو کہ تو اللہ کا لفظ کو، اللہ کا لفظ۔ شاگردوں نے کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں حیران، دوسرے دن اور ایڈمیشن آ رہی ہیں اور رجسٹریشن آ رہی ہے، اتنے شاگرد کہ میرے پاس جگہ نہ بچی۔ تو میں نے شاگرد سے پوچھا بھئی تم کیسے آئے؟ کہنے لگے جی وہ کلب کی دیوار کے قریب سے میرے ابو گزر رہے تھے، اندر سے اللہ 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 کی آوازیں آ رہی تھیں، ابو نے کہا تم بھی اسی کلب میں جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں اللہ کی محبت ہو تو پھر انسان اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیا کرتا ہے۔ محترم جماعت، ہم نے بھی اپنی زندگی میں اس کی ایک دکان دیکھی۔ ان مشائخ کی صحبت میں لوگ آتے ہیں، واقعی عشق سے سینوں کو بھر کے واپس جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ مسکین پور شریف میں تقریباً 150 سے 200 لوگوں کا عام طور پہ مجمع ہوا کرتا تھا جو سالکین ذکر سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ عام مجمع تھا۔ وہ مسجد کے اندر سب رات کو لیٹ جاتے تھے اور ان کی نیند کیا ہوتی تھی کہ سب لیٹتے تھے تو تھوڑی دیر بعد کسی پہ جذبہ ہوتا تھا تو اللہ 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 یوں کہنا شروع کر دیتا، سب کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد لیٹتے تھے، آنکھ لگتی تھی، پھر کسی اور پہ جذبہ، اللہ اللہ، ساری رات سوتے جاگتے گزر جاتے تھے اللہ کی محبت میں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مسجد میں 2 بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے سفید بال،
ایجڈ تھے اور مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں. ایک ان کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، دوسرا ان کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے. سب حیران کہ یہ دونوں اتنے نیک انسان، تہجد گزار، نیکوکار، یہ کیا کر رہے ہیں مسجد کے اندر؟ تو وہ دیکھنے والے ذرا قریب ہوئے کہ ان بوڑھوں کا مسئلہ کیا ہے. تو ہوا کیا تھا کہ دونوں بیٹھے بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے. ان میں سے ایک نے کہہ دیا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے. تو جب ایک نے کہا نا اللہ میرا ہے، تو محبت تو دوسرے کو بھی تھی، اس نے اس کو جھنجھوڑا، نہیں اللہ میرا ہے. وہ اس کو کہتا اللہ میرا ہے، وہ کہتا اللہ میرا ہے. سبحان اللہ، کیا محبت ہوگی ان دونوں کے دلوں میں کہ جو مسجد میں ایک دوسرے کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے اللہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے. سبحان اللہ، یہ محبتیں تقسیم ہوتی ہیں ان اللہ والوں کی پاس. جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہو. ان اللہ والوں کے دلوں میں کیا اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے بندے کا دل گرما جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ العشق نار یحرق ما سوى اللہ، عشق ایک آگ ہے، ما سوا کو یہ جلا کے رکھ دیتی ہے. ما سوا سے مراد اللہ کے علاوہ جو اللہ کا غیر ہے سب کچھ جلا دیتی ہے. عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا. تیغ لا سے یعنی لا کی تلوار سے، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا. دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا. مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا. عشق اللہ کے سوا ہر چیز کا تاثر دل سے نکال کے رکھ دیتا ہے. یہ عشق وہ نعمت ہے. شاد باد ہے عشق خوش سودا ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس. یہ عشق ہی افلاطون اور جالینوس ہے. سب بیماریاں روحانی اس عشق کے ملنے سے خود بخود انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا نام انسان دل میں بسائے، پھر دیکھے کہ اللہ کی محبت کا مزہ کیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ بلقیس کو پہنچا تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ تم جو قدم اٹھاؤ گی ہم ساتھ ہیں. تو اس نے سمجھداری کا جواب دیا، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلت قریۃ افسدوها، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ. کہ بادشاہ جب کسی بستی پر داخل ہوتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں انقلاب برپا کر دیتے ہیں، اور جو ہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہ باہر نکال دیا کرتے ہیں. اب یہ اس آیت کے ظاہری معنی ہیں، مگر لکل آیت من القرآن ظاہر و باطن، باطنی معنی بھی ہیں. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بیان القرآن میں لکھا کہ اس میں ایک بہترین تمثیل موجود ہے. اور تمثیل کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کریا سے مراد دل کا کریا لے لیں، دل کی بستی، اور ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لے لیں، تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ. جب اس اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہو جاتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے. تو اللہ کے نام کو جتنا زیادہ ہم رٹیں گے، دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت دل پر غالب آ جائے گی.